السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس سے پہلے کوئی خیر و بھلائی کا کام نہ کیا ہو. آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 158 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، تو یہاں پر یہ جو لوگ ہیں اس سے مراد اصل میں کفار و مشرکین ہیں جو زمانے میں تھے. لیکن یہ ہر وقت کے جو کفار و مشرکین ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعوت کی طرف لبیک نہیں کہنے والے ہیں، جو آخرت کی فکر کر کے اپنے اعمال کو درست کرنے والے نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فرشتے آ جائیں یا رب العالمین آ جائیں، دونوں صورتوں میں انسان دونوں کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. انسان متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو سامنے دیکھ لے یا کسی فرشتے کو سامنے دیکھ لے. جیسے ہی دیکھے گا ہیبت کے مارے مر جائے گا. جیسے ہی رب العالمین کو دیکھ لے گا سامنے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کیا، عاجزی کیا، گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود سامنے نہیں آئے، صرف اپنی تجلی کو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کیا، اس سے ہی سارے کے سارے لوگ مر گئے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو اگر پروردگار سامنے آ جائے یا فرشتے سامنے آ جائیں، انسان دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، ہیبت کے مارے مر جائے گا. اور جب اللہ کو سامنے دیکھے گا تو اس کے دل میں فوراً آئے گی کبھی ایمان لے آنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ موت کا وقت ہوگا تو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اس کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کے طور پر کہا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ لوگ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آ جائے، او یأتی ربک، یا آپ کا رب خود ہی سامنے آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کی بعض نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر کے رکھا ہے وہ نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نشانی جو یقینی معجزہ ہو، اگر وہ ہم سامنے دیکھ لیں، یا کوئی بھی انسان سامنے دیکھ لے، یا کوئی کافر و مشرک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقینی نشانیاں کو، معجزے کو اگر سامنے دیکھ لے اور دیکھ کر کے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے، تو ایسا جبری ایمان بھی اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پورے دل کے آمادگی والا ایمان چاہیے، ایمان بالغیب چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہہ کے رکھا ہے کہ یہ جو سورج ہے جو ابھی مشرق سے نکل رہا ہے اس کو مغرب سے نکالا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینی معجزہ ہے جو ہونے والا ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسے معجزے کو دیکھ لے گا جیسے کہ سورج کو پچھم سے نکلتا ہوا دیکھ لے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ نبی کا قول، نبی کی بات ہم نے سنی تھی کہ یہ جو سورج ہے ابھی پورب سے نکل رہا ہے، قیامت سے پہلے یہ مغرب سے یعنی پچھم سے نکلے گا، اب ہم کو ایمان لانا چاہیے، اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں فائدہ نہیں دے گا؟
کیونکہ اب تو وہ ایمان بالغیب نہیں ہوا. مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، انسانوں سے کس بات کا ڈیمانڈ ہے، کس بات کا مطالبہ ہے، کس بات کا تقاضا ہے؟ اسی بات کا تقاضا نہ ہے کہ ایمان بالغیب ہونا چاہیے ایمان والے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر دل سے وشواس کرتے ہوئے، دل سے یقین کرتے ہوئے ایمان لانا ہے غیب پر، کہ ہاں ایک وقت آنے والا ہے کہ سورج پچھم سے نکلنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے گی، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اپنے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے تمام عملوں کا حساب دینا ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. آنکھوں دیکھی چیزوں پر تو سبھی یقین رکھتے ہیں، ابھی سامنے کوئی چیز نظر آئے سب یقین رکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے. اور جب اس نے کوئی ایسا معجزہ دیکھ لیا جو بالکل یقینی ہے اور اس کے بعد اگر وہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا اللہ نے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا رب خود ان کے پاس چلا آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کی بعض نشانیاں یعنی معجزہ ان کے پاس آ جائے. اللہ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن اللہ کی بعض یقینی نشانیاں سامنے آ جائیں گی، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر وہ ایمان لائے گا، یہاں تک کہ اللہ نے مزید تفصیل کیا ہے، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اور اس معجزہ کو دیکھ کر کے ایمان لائے گا، اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. آگے مزید کہا او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس معجزہ کو دیکھ کر کے، اس یقینی نشانی کو دیکھ کر کے وہ اگر نیک عمل بھی کرے گا تو نیک عمل قبول نہیں ہوا. گناہ کر چکا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، دیکھ لیا سورج جو ہے پچھم سے طلوع ہو رہا ہے، دیکھا کہ اب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، آ گیا ہے، بس بیٹھ گیا توبہ کرنے کے لیے، توبہ بھی قبول نہیں ہے. بے نمازی تھا لیکن کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بے نمازی تھا لیکن کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. ادھر دیکھا اس نے کہ سورج جو ہے وہ پچھم سے طلوع ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اب اللہ کا وعدہ آ چکا ہے، اب لگا وہ نماز پڑھنے کے لیے، قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، صحیح البخاری کتاب التفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج پشچم سے طلوع نہیں ہوگا، مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پشچم سے طلوع ہوگا، تو لوگ دیکھ کر کے دھڑا دھڑ ایمان لانا شروع کر دیں گے. جیسے دیکھیں گے لوگ دھڑا دھڑ ایمان لانا. انسان تو موقع پرست ہوتا ہے نا، موقع ملتے ہی چوکا مارنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو جیسے ہی دیکھے گا کہ سورج جو ہے وہ پشچم سے طلوع ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ایمان لانا شروع کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان لوگوں کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور یہی آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. محترم سامعین کرام، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 3 چیزیں ظاہر نہ ہو تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، اور جب وہ 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو ان 3 چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک دجال، دوسرا دابۃ الارض، اور تیسرا سورج کا پشچم سے طلوع ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ او یأتی بعض آیات ربک، اگر آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئی، یعنی سورج اگر مغرب سے طلوع ہو گیا، یا دجال آ گیا، یا دابۃ الارض جو ایک نشانی ہے قیامت کی وہ اگر آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. نام کا مسلمان تھا، بے نمازی تھا، لیکن جیسے دیکھا کہ سورج جو ہے پشچم سے طلوع ہو گیا ہے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، قبول نہیں ہوگا. گناہ کر چکا تھا،
توبہ کرنے میں دیری لگا رہا تھا، دیکھا کہ دابۃ الارض نکل چکا ہے، پچھم سے جو ہے سورج نکل چکا ہے، وہ لگا توبہ کرنے کے لیے، توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کر لینا ہے، اور موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی گلے میں بالکل آ گئی اب موت، اب لگ رہا ہے کہ اب تو مر جائیں گے، اب کیا کریں؟ لگے گا توبہ کرنے کے لیے، لگے گا ایمان لانے کے لیے، نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا، نہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے لیے یا توبہ کے لیے، خاص طور سے ایمان کے لیے دو شرط ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ یہ جو ایمان ہے اس کی تصدیق کس چیز سے ہوتی ہے؟ اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ اب مرنے والا کہہ تو رہا ہے کہ ہم ایمان لے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ایمان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا اس کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ جب آپ کے رب کی بعض آیت آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی آدمی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس سے پہلے نیک عمل نہ کیا ہو۔ اور آگے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قل انتظروا، آپ ان کو کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا